قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ قیامت کا خوفناک منظر کیسا ہوگا؟ وہ دن جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے نقشے کو بیان کریں گے، اور ہم آپ کو قیامت کے کچھ ایسے مناظر بتائیں گے جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ پھوٹے گی۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، وہ وقت دور نہیں جب وہ اعلان کرے گا، اے مجرموں اور ظالموں، آج الگ ہو جاؤ۔ جب زمین کپ کپائے گی، آسمان ترترائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، جاندار بھی مر جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، زمین اپنے اندر کی چیزیں باہر پھینک دے گی، انسان بولے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اللہ کے حکم سے ساری کائنات کو موت دی جائے گی۔ قیامت کے وقت فطرت کا نظام ایسا ہی ہوگا، سورج، چاند، ستارے رات دن اسی طرح کام کر رہے ہوں گے۔ ایک ایسی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی۔ شام حسب معمول ڈلے گی اور دن کو الوداع کہے گی، دن اور رات حسب معمول ایک ایک کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے، مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوگی، تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے، تھکے ہوئے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے، بادشاہ اپنے تخت شاہی پر اور وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی کہ صبح کو بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح کو ولیمہ ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ یہ سارے حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوگی، اور قیامت سے پہلی کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی، پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے۔ دکاندار نے دکان کھولی ہے، گاہک نے آ کر قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا، 5 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی۔ دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور ادھر کاشتکار ہاتھ ہوا میں بلند بیچ بکیرنے کو ہے۔ ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیں آئی بیٹی ہے، ادھر باراتی آئے بیٹے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دلہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے۔ غرض ایک دم سے ایک خوفناک آواز آئے گی، آفت مچ جائے گی، ایک دھماکہ ہوگا، دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، پیسے اڑ جائیں گے، مائیں بچوں کو ناشتہ کروا رہی ہوگی تو نوالا ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، منہ میں جانے کے بجائے زمین پر گرے گا، مائیں ناآشنا ہو جائے گی، والدین اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، ہر انسان بھاگے گا، بھائی بھائی سے، بہن بہنوں سے، باپ بیٹے سے، خاون بیوی سے، دوست دوست کا نہ ہوگا، یہاں تک کہ سنگ مرمر، عالیشان کوٹیاں، مال و زر، زمین زیورات، کروڑوں روپے کی گاڑیاں، اس دن گاڑیاں بھی اور مال و زر دولت بھی کام نہ آ سکے گی، سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلیں گے، چونکہ مکانوں کی چھتیں اوپر آ رہی ہوگی، زمین پڑ جائے گی، ایک خوفناک آواز ہوگا، وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنے ہیبتناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پڑ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، مائیں اپنے بچوں کو دودھ دینا چھوڑ دے گی، ماؤں کے ہاتھوں سے ہونے والے گر جائیں گے جو اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوگی، وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچوں کو اپنی چاٹی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ پوشیدہ مخلوق سامنے آ جائے گی، جن جنات، یاجوج ماجوج جو سمندر کے پانی کو ایک گھونٹ میں پی جائیں گے، وہ مخلوق سامنے آ جائے گی جو ابھی نظر نہیں آتی۔ موت کا بے رحم پنجہ بے رحم وار کرے گا، کوئی ادھر گرے گا، کوئی ادھر گرے گا، ایک حکم کے ساتھ ساری انسانیت ختم ہو جائے گی، رونے والا کوئی نہ ہوگا، دفن کرنے والا بھی کوئی نہ ہوگا، پہلا آسمان موت کے دھماکے سے اڑ جائے گا، جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی۔ آج ہر شخص پر اتنا خوف ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی،
آج دھرتی پر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہ ہوگا۔ اس دن کوئی بھاگ نہ سکے گا۔ آج بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے دکھاؤ، آج چھپ سکتے ہو تو چھپ کے دکھاؤ، آج نہیں بھاگ سکتے۔ آج موت کا دن ہے، آج کائنات کی ہر چیز کی موت ہے، آج ساتوں آسمانوں کی موت ہے، آج فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، جبرائیل سے کہو مر جائے، میکائیل سے کہو مر جائے۔ یہ سن کر اللہ کا عرش کانپ جائے گا اور کہے گا، یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے، کیا میکائیل بھی مر جائے؟ یا اللہ ان کو تو بچائیے، ان کو تو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، خاموش، آج میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ دیکھو، کوئی آنکھ ہے تو دیکھے اللہ کی بے نیازی کو۔ آج جبرائیل بھی تڑپ کر مر گیا، آج میکائیل بھی چکرا کر گر گیا۔ آؤ چشم تصور میں اسرافیل کو بھی گرتے دیکھ لو، آج عرش کے فرشتوں کو بھی گرتے دیکھو۔ اب ایک عجیب منظر ہے، ایک ہیبت ہے، ایک سناٹا ہے، ایک خوف ہے، ایک جلال ہے۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ شان بے نیازی سے کہہ رہا ہے، کون باقی؟ اسرائیل کہے گا، یا اللہ اوپر تو باقی، نیچے تیرا اب اسرائیل باقی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہیبتناک آواز آئے گی کہ تو بھی مر جا میرے اس حکم کے ساتھ جس امر سے میں نے تجھے پیدا کیا۔ ایک چیخ کے ساتھ ملک الموت مر جائے گا۔ کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھے، مگر کوئی ہے نہیں جو دیکھے۔ یہ اس دنیا کا انجام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو موت دے کر کہے گا، کوئی ہے میرے مد مقابل تو آؤ کوئی شریک لاؤ۔ پھر زمین و آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا، میں ہوں بادشاہ۔ پھر کہے گا، بادشاہ کہاں ہے، ظالم کہاں ہے، ایڑی مار کر چلنے والے، مال و دولت والے کہاں چلے گئے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اے میرے بندو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا اور تمہیں ختم کر دیا۔ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ اب ایک کو جنت میں جانا ہے اور ایک کو جہنم میں جلنا ہے۔ نہ آگ میں جلنے والے مر سکتے ہیں، نہ جنت میں جانے والے مر سکتے ہیں۔ اس وقت کا انتظار کرو، پھر وہ وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز ہولناک چیخ کی طرح ہوگی۔ اس کی آواز سے زمین و آسمان میں موجود تمام مخلوق گھبرا جائے گی۔ جو پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دوسرا سور لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پھونکا جائے گا۔ لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، قبریں پڑ جائے گی۔ کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے کالی رات کی طرح تاریک ہوں گے، اور کچھ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے چہرے تر و تازہ، حسین، چمکتے ہوئے، ہنستے ہوئے ہوں گے۔ اس دن اولین و آخرین کو اکٹھا کیا جائے گا، کوئی ایک باقی نہ چھوڑا جائے گا۔ جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا۔ لوگ فوج در فوج جمع ہوں گے، لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہوگی، مجرموں کی آنکھیں دہشت سے نیلی ہو رہی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ سب کو میدان حشر کی طرف کھینچا جائے گا۔ قیامت کا منظر کچھ یوں ہوگا۔ قیامت کا دن بہت عظیم دن ہے۔ اس دن دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ آسمان لرزے گا، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ کر سرخ چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ آسمان کی کال اتار دی جائے گی، آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ زمین زور سے ہلائی جائے گی، زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے۔ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ زمین اپنے اندر کا سب کچھ باہر نکال کر پھینک دے گی، زمین کو برابر کر دی جائے گی۔ وہ دن نہایت تلخ دن ہوگا۔ وہ دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ وہ دن ٹلنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن انسان جائے پناہ تلاش کرے گا۔ اس دن کسی کا مکر و فریب کام نہیں آئے گا۔ اس دن کوئی عہدہ، کوئی منصب کام نہ آئے گا۔ اس دن کوئی رشتہ کام نہ آئے گا۔ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، ہر طرف مصیبت چھا جائے گی۔ اس دن کا شر ہر طرف پھیلا ہوگا، بہت خوف اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا، کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ اس دن کی شدت سے دل اور نگاہیں الٹ جائے گی۔ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند گرہن ہو جائے گا، سورج اور چاند کو ملا دیے جائیں گے، ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے، ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، وہ بھی کوئی زندگی ہے جہاں لوگ مر جاتے ہو، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کہا جاتا ہو، اور وہ بھی کوئی خوشیاں ہے جو غموں کی نظر ہو جائے، اور وہ بھی کوئی گھر ہے جنہیں لوگ چھوڑ کر مٹی کے چادر اوڑھ کر زیر زمین مٹی تلے جا کے سو جائے۔ یہ سب کچھ ایسے ہی ایک نظر کا فریب ہے۔ سمجھدار اور عقل مند وہی لوگ ہیں جو اپنے اللہ کو راضی کرے اور اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ ناظرین، یہ تھا قیامت کا ہولناک منظر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو،
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی اپنی آخرت کی تیاری کرے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ والسلام علیکم۔